سلطان سب کے سامنے اسرا کو سچ میں پاگل پروف کر دینا چاہتا ہے اور وہ اس مقصد میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ ایک تو پہلے ہی اسرا پہ پورے گھر کے کاموں کا برڈن ہے، اوپر سے اس کے اوپر مشل کی جیلسی، اور اب سلطان اس کو اپنے چھوٹے چھوٹے کام کہہ دیتا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز سنبھال کے رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہے اور پھر خود ہی وہ چیز وہاں سے غائب کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اب وہ اپنی ایک قیمتی گھڑی اسے کہتا ہے کہ پلیز اس کو خیال سے رکھنا۔ اسرا جو کہ خود بھی کافی دنوں سے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ شاید غائب دماغ ہو گئی ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کے الماری کی دراز میں اس گھڑی کو رکھتی ہے تاکہ اسے اب بھول مت جائے، لیکن سلطان وہاں سے پھر اس گھڑی کو غائب کر لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اگلے دن کہ میری گھڑی کہاں ہے۔ تو اسرا جب الماری کی دراز سے نکالنے جاتی ہے تو وہاں وہ گھڑی موجود نہیں ہوتی۔ اسرا کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے میں نے یہ گھڑی یہیں رکھی تھی، لیکن سلطان کہتا ہے کہ گھڑی یہاں رکھی تھی تو پھر کہاں چلی گئی، اور اس کو کافی ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میرے آفس کی طرف سے گفٹ تھا، یہ بہت ہی قیمتی گھڑی تھی، اس کو غائب مت کرنا پلیز، اور جب بھی میں آفس سے واپس آؤں تو وہ گھڑی ڈھونڈ کے رکھنا۔ اسرا سارا دن اسی ٹینشن میں رہ جاتی ہے کہ گھڑی جب میں نے وہاں رکھی تھی تو وہاں سے چلی کہاں گئی۔ اس کا دل تو چاہتا ہے کہ سرور بھائی سے کہے کہ ویسی ہی گھڑی سلطان کے لیے دوبارہ منگوا دیں، لیکن سرور بھائی تو پہلے سے ہی سلطان پہ بہت ہی غصہ ہیں، اور اسرا اسی ڈر سے سرور بھائی سے یہ بات نہیں کرتی کہ کہیں وہ اس سے بھی غصہ نہ ہو جائیں۔ ادھر ٹینشن میں وہ کپڑے سمیٹ رہی ہوتی ہے اور الماری میں رکھنے کی بجائے کچن میں جا کے فریج کا دروازہ کھول لیتی ہے، اور سلطان کی ماں کھڑی ہوئی وہاں پہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سلطان کی ماں جو کہ پہلے سلطان کو ہی غلط کہتی تھی اور اسرا کا ساتھ دیتی تھی، اور یہی کہتی تھی یقیناً سلطان نے ہی کوئی چاند چڑھایا ہوگا جس کی سزا اسرا کو بھگتنی پڑ رہی ہے، لیکن اب تو یہ حالت دیکھ کے وہ خود بھی سلطان کو شکایت کرنے لگ جاتی ہے۔ سلطان سے کہتی ہے کہ تم تو سارا دن آفس میں ہوتے ہو، مجھے ہی گھر میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اسرا اتنی غائب دماغ ہے، سو کے اٹھتی ہے اور اکثر کہہ دیتی ہے کہ باہر بیل بج رہی ہے، کوئی آیا ہے، حالانکہ باہر تو کوئی بیل بج ہی نہیں رہی ہوتی۔ اور تو اور کپڑے جو کہ اس نے الماری میں رکھنے تھے وہ کچن میں لا کے فریج کا دروازہ بھی کھول کے کھڑی تھی فریج میں وہ کپڑے رکھنے کے لیے، وہ تو میں نے ہی اس کو ہوش دلایا۔ پتہ نہیں کن خیالوں میں گم رہتی ہے، اور اس کے دماغ کا کوئی نہ کوئی علاج کروانا پڑے گا۔ سلطان جو کہ چاہتا بھی یہی تھا کہ اسرا کو پاگل مشہور کر دے اور زیادہ سارے گواہ بنا لے کہ اسرا واقعی ہی دماغی توازن کھو چکی ہے۔ ایکچولی سلطان سرور بھائی کی باتوں کا مائنڈ کر گیا تھا، جو سرور بھائی مشل کے کہنے پہ اسرا سے پوچھنے آ گئے کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی جو تم نے مشل پہ الزام لگا دیا۔ اسرا ساری کی ساری سٹوری سرور بھائی کو بتا دیتی ہے تو سرور بھائی اس کا یہی نتیجہ نکالتے ہیں، ممکن ہے کہ سلطان نے واقعی ہی کوئی چیٹ فیک کریٹ کی ہو اور مشل کے نام سے سیو کر لی ہو، اور پھر اسرا کو وہ ایسا دکھانا چاہتا ہو تاکہ اسرا خود ہی مشل سے لڑائی کر لے۔ سلطان ایک دم سے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ سرور بھائی ایک دم ایگزیکٹ پوائنٹ پہ کیسے پہنچ گئے، لیکن سلطان جیسا ڈھیٹ انسان اپنی غلطی تسلیم کر لے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ الٹا سرور بھائی پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بہن اپنا دماغی توازن تو کھو ہی چکی ہے، میرا ہی حوصلہ ہے کہ میں پھر بھی اس کو اتنے عرصے سے برداشت کر رہا ہوں، آپ کو اسرا کا کسی اچھے سے دماغی ڈاکٹر سے علاج کروا لینا چاہیے۔ سرور بھائی اس بات پہ بہت غصہ ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بار بار یہی بات مت کرو کہ میری بہن کوئی دماغی مریضہ ہے، میں نے تمہیں اپنی صحت مند اور بالکل بے عیب بہن سونپی تھی، اگر وہ اب دماغی مریضہ ہو بھی گئی ہے تو وہ صرف تمہاری ہی دین ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلطان کو یہ دھمکیاں بہت ہی بری لگتی ہیں، وہ رات کو اسرا سے کہتا ہے کہ تم مشل کو کال کرو اور اس سے اپولوجائز کرو۔ اسرا ویسے تو سلطان کے پیچھے پاگل ہے اور اس کی ہر بات مان لیتی ہے، لیکن اب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ سلطان اس کے ساتھ کچھ چالاکی تو کر ہی رہا ہے، کیونکہ جو چیٹ اسرا نے خود اپنی آنکھوں سے سلطان کے موبائل پہ دیکھی تھی، آخر وہ چیٹ غائب کہاں ہو گئی، اور پھر اسرا کے موبائل سے بھی اس کے اسکرین شاٹس غائب ہو گئے۔ اسرا اب سلطان پہ یقین نہیں کرتی اور اسے صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں مشل کو کال نہیں کروں گی۔
سلطان اسے کہتا ہے کہ مشل سے سوری کرو اور اس کے بعد سرور بھائی کو بھی کال کرو اور ان سے کہہ دو کہ میں نے سلطان کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کی، کیونکہ میں سلطان سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے میں بلا وجہ ہی انسیکیور ہو گئی تھی مشل سے۔ لیکن اسرا تب صاف انکار کر دیتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ تبھی سلطان کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ دل میں سوچ لیتا ہے کہ اسرا تمہارے پاس بڑا اچھا موقع تھا، تم مجھے بے گناہ ثابت کر دیتی اور اس کے بعد میں تمہارا پیچھا چھوڑ دیتا، لیکن مجھے انکار کر کے تم نے میری دشمنی مول لے لی ہے۔ اب دیکھنا کہ میں سب کے سامنے تمہیں پاگل کیسے پروف کر کے رہوں گا، اور اسی وجہ سے وہ اسرا کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان چاندنی سے بھی دوستیاں بڑھا رہا ہے، اس کو بھی یہی سٹوری کرائی ہوئی ہے کہ میری بیوی تو پاگل ہے، لیکن میری لو میرج تھی اور میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس کے پاگل پن کے باوجود بھی اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ چاندنی اور پریزے بیٹھی یہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ سلطان اپنی بیوی کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے۔ نوفل سر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی سنسیئر نہیں ہے، اتنا سنسیئر ہوتا تو اس ٹائم چاندنی سے باتیں تھوڑی نہ کر رہا ہوتا۔ پریزے کہتی ہے کہ نوفل سر جتنا بھی بے حس انسان ہو آخر کسی نہ کسی کے لیے تو سنسیئر ہو ہی سکتا ہے، لیکن نوفل سر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلطان صرف خود سے ہی محبت کرتا ہے، اپنے علاوہ کسی بھی اور انسان سے محبت کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے، اور جیسے اس کی ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، یہ بات بھی ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جائے گی۔ پریزے کو جب پتہ چلا تھا کہ نوفل سر نے اس کی فوٹوز اپنے موبائل سے بنائی ہیں، تب پہلے تو اس کو بہت شدید غصہ آیا تھا اور اس نے نوفل سر کے موبائل سے جا کے وہ تصویریں ڈیلیٹ بھی کر دی تھی اور ان کو کافی کچھ سنا دیا تھا۔ لیکن جب پریزے گھروندے میں بچوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور نوفل سر کے وہاں آنے کے بعد پریزے انسیکیورٹی فیل کر کے وہاں سے اٹھنے لگی ہوتی ہے، تو نوفل سر اس کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں مس پریزے، آپ کو میرے سے انسیکیور فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اتنا اعتبار تو آپ میرے اوپر آخرکار کر ہی سکتی ہیں۔ نوفل پریزے سے کہتا ہے کہ الٹا مجھے تو خوشی ہوئی تھی اس دن آپ کا کانفیڈنس دیکھ کر کہ آپ کا اعتماد واپس آ چکا ہے، جس طرح آپ اپنے لیے لڑ رہی تھیں مجھے بہت اچھا محسوس ہوا، اور میں آپ میں یہی طاقت دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ طاقت ایکچولی آپ کے اندر موجود ہے، لیکن اب جا کے باہر آئی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اب آپ کسی بھی انسان سے مقابلہ کر سکتی ہیں اور اپنے ساتھ ہوئی کسی بھی زیادتی کا بدلہ بھی لے سکتی ہیں۔ پریزے بھی شرمندہ ہو جاتی ہے اور نوفل سر سے کہہ دیتی ہے کہ سوری، میں نے اس دن بہت ہی زیادہ روڈ بیہیو کیا آپ کے ساتھ۔ نوفل سر کہتے ہیں کہ ہاں روڈ تو تھا، پر کوئی بات نہیں، مجھے پھر بھی بہت خوشی ہوئی آپ کا کانفیڈنس دیکھ کر، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب آپ سلطان سے بھی بدلہ لے سکتی ہیں۔ میں پوری دنیا کا تو نہیں جانتا، پر آپ جو بھی فیصلہ لیں گی میں اس میں آپ کے ساتھ کھڑا موجود نظر آؤں گا۔ پریزے جب یہ باتیں سنتی ہے تو اس کو بھی نوفل سر سے محبت فیل ہوتی ہے۔ اب کیسے پریزے سلطان سے بدلہ لے پائے گی، یہ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔